تو مولوی یونس سوچ رہا ہوگا میں کہاں سے نکلوں، بیگم کو کدھر سے پکاروں؟ ہمارا جو اصل قد ہے وہ 130 فٹ تھا، اما حوا ابا آدم 130 تھے، تو جنت میں جاتے ہوئے اللہ ہم سب کو 130 کر دے گا۔ یہ تو پیسج آف ٹائم نے ہمیں چھوٹا کر دیا، ایسے ایسے جیسے وہ کسی چیز کو تراشتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتے 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 ہم 130 سے آ گئے 5، 5.25، 5.5 پر۔ ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی کی ڈیفینیشن پنجابی سمجھ سکتے ہیں، باقی نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ بڑی نازک قوم ہوتی ہے، تو اس نے اپنا گھوڑا کہا اس گھوڑے کو مالش کرو۔ گھوڑے کو مالش کوئی آسان کام، سینڈو چاہیے وہ بھی تھک جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا، پھر جا کے سو گیا۔ چور آئے گھوڑا کھول کے لے گئے، صبح ہوئی اس نے دیکھا گھوڑا تو ہے نہیں، چور لے گئے۔ تو وہ بھاگا اپنے گھر گیا، پالتو خرگوش لا کر اس کو رسی سے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلا، کہنے کا میرا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا جی یہ ہے۔ تو پاگل یہ گھوڑا ہے؟ کہا جی ہاں۔ وہ بے وقوف یہ خرگوش ہے؟ کہا نہیں جی گھوڑا ہے، ساری رات میں نے مالش کی تو گھس 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 یہ گھوڑا بن، یہ خرگوش بن۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم 10,000 سال کا تراشیدہ انسان ہے، تو وہ یہ قدا بچا، اللہ واپس 130 پہ کرے گا۔ 130 داڑھی نہیں ہوگی جنت میں، داڑھی نہیں۔ جنہوں نے یہاں رکھی ان کی تو نہیں، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی، تو پتہ کوئی نہیں۔ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔ ابیض سرخ و سفید، امرد داڑھی نہیں، اجرد جسم پہ بال نہیں، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، اور ہلکی ہلکی مونچھوں کے بال، بیاض جعاد گھنگریالے، نیم گھنگریالے بال، مکحلین آنکھوں میں سرما بغیر سرما لگائے ہوئے۔ قامت آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی شیریں زباں، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 بلین ٹریلین سال کے بعد بھی 33 سال، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعالی اخلاق، آپ کے اخلاق، یہ 6 نبیوں کی صفتیں دے کر اللہ جنت میں اتارے گا۔ تو جو دوسرا درجہ ہے وہاں ہے پلایا جا رہا۔ ہاں اب آپ کو وی وی آئی پی بتاؤں، وی وی آئی پی، اس میں سارے ریڑھیوں والے ہوں گے، چھاپڑیوں والے ہوں گے، اکثر غریب لوگ ہوں گے۔ اللہ کا جو وی وی آئی پی ہے نا، سارے غریب لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سنوں، مجھے اچانک یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کچھ عورتیں ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے چلی جائیں گی۔ تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو میری امت میں سے، اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ہم وہ ہیں۔ اس صبر پر میرے نبی نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی۔ تو وی وی آئی پی درجہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں رب خود پلا رہا ہوگا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا۔ جنت مل جانے کے بعد بھی یہ خلا ہوگا، جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا تو تب جا کر وہ دل اور سینہ بھرے گا۔ جب اللہ کو دیکھیں گے نا، ہاں سب سے پہلا ٹائٹل اللہ کیا دے گا؟ یہاں انبیاء بیٹھے ہیں، شہداء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، حاجی بیٹھے ہیں، عمرے والے بیٹھے ہیں، حج والے بیٹھے ہیں، زکوٰۃ والے بیٹھے ہیں، سب نیک لوگ ہی بیٹھے ہیں، نیک مرد عورت بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کس صفت سے ہمیں پکارے گا؟ مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے۔ سچ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس دن اللہ جب پکارے گا تو صادقین کے ساتھ، علماء کے ساتھ نہیں، شہداء کے ساتھ، شہداء بندے، علماء بندے، صوفیاء بندے، تہجد گزار بندے، سب اس صفات والے ہیں، لیکن اللہ ان کی ایک صفت کو لے کر کہے گا مرحبا میرے سچے بندے۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہا جی پورے ہو گئے۔ کہا اچھا اب اس سے بڑی چیز دے دوں جو دیا ہے؟ کہا جی کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں، اب کبھی ناراض نہیں۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ، وہ اللہ کہے گا مانگو مانگو مانگو، آج میں تمہیں
دینا چاہتا ہوں اپنی شان کا. تو کہیں گے یا اللہ ہم جوہانسبرگ میں تیری بندگی تو کرتے تھے پر ایسی نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی. آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے تو کتنے حسن والا ہے، جمال والا ہے، کمال والا ہے. جیسے ہم دنیا میں تجھے سجدہ کرتے تھے نا نماز میں، آج ہمیں ایک سجدے کی اجازت ہے. پوری نماز نہیں، صرف ایک کہ ہم تمہیں یوں دیکھ کے اللہ اکبر کرتے ماتھا جنت کی زمین پہ ٹیکنا چاہتے. ہائے ہائے ہائے، میرا اللہ کیا کہے گا؟ میرا اللہ کہے گا میرے بندو جوہانسبرگ میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا مالک تھا، میں لارڈ تھا، تم سلیو تھے، میں مالک تھا، تم غلام تھے، تمہارے ذمے میری عبادت تھی. تم جنت میں آ گئے ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں، میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. کوئی سجدہ نہیں، جاؤ مزے کرو. ایک سجدہ بھی نہیں کرنے دے گا، ایک سجدہ. کہے گا ہاں طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، میں نے دیکھا تھا جوہانسبرگ میں تمہیں نمازیں بھی پڑھتے، سجدے بھی کرتے، راتوں کو اٹھتے، تڑپتے، روتے، مچلتے، سسکتے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. وہ میں دیکھتا تھا، بس وہی کافی ہے، جاؤ موج کرو. وزوجناہم بحور عین، جاؤ ہم جنت کی لڑکیوں سے تمہاری شادی کرتے ہیں. یہ آخری درجے کا جنتی 40 سال دیکھتا رہے گا، صرف دیکھتا رہے گا، صرف دیکھتا رہے گا 40 سال. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، دور ہی بیٹھے رہیں گے. پھر اس کو ہوش آئے، کالے فرشتوں سے نکل کر حور میں آیا ہے نا. پھر وہ کہے گا من انتی، تو کون ہے؟ کون؟ تو سوچ بھی نہیں سکتا. جنت کی لڑکی اللہ نے مٹی سے نہیں بنائی. یہ انگوٹھے سے یہاں تک زعفران، گھٹنا، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور. 130 فٹ قد ہے، 130 فٹ لمبے بال ہیں، یوں آتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں. اور وہ جو فراق پہنتی ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے. 3 میل. جو شاہی خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں وہ لمبا 25 فٹ کا ان کا فراق اور وہ غرارہ بنا ہوتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا 3 میل کے دائرے میں اس کا لباس. اس کو اٹھائے گی کیسے؟ ہم بھی 100 جوڑے پہنیں گے، بس قربان جاؤں. سردیوں میں کپڑے زیادہ پہننے پڑتے ہیں تو بھی ذرا تکلیف ہوتی. پہن رہے ہیں پھر اتار رہے ہیں. اگر 100 جوڑے پہننے پڑ گئے جنت میں تھا موٹے تو رہ گئے نا اتنے ہی. اور 100 جوڑے اتارنے پڑیں تو پوری جنت میں ایک بیگ نہیں جس میں وہ ڈال دیں. پوری جنت میں واشنگ مشین نہیں ہے جس میں ڈال دیں. تو میں قربان جاؤں تم صرف ارادہ کرو گے کپڑے بدلنے کا. ارے میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا نا تو ایک نوجوان تھا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے کہاں نہیں، شکل تو تھوڑی بہت یاد ہے. مجھے کہنے لگا ساؤتھ افریقہ از جنت جنت. میں نے کہا پاگل تو جنت کو جانتا ہی نہیں ہے، تو نے تو جنت کی انسلٹ کر دی. ارے بیوقوف تجھے جنت کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو ساؤتھ افریقہ کو کہہ رہا ہے ساؤتھ افریقہ از جنت جنت 2 دفعہ. آپ ارادہ کریں گے کپڑے بدلنے، اللہ کی قسم اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے 100 جوڑے آپ کو پہناوا آ چکا ہوگا. نہ آپ کو پہننے کے لیے خود کرنا پڑے گا، نہ اتارنے کے لیے کرنا پڑے گا. صرف ارادے پر اگلے آ گئے، نئے آ گئے، پرانے غائب. غائب کس کو دینے ہیں؟ کون دھوئے گا؟ ہے سب بادشاہ ہیں جنت، سارے بادشاہ. نیند بھی کوئی نہیں ہے. نیند بڑی اچھی چیز ہے دنیا میں، جنت میں نیند نہیں. میرے نبی نے فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ نیند اور موت بہنیں ہیں. النوم اخت الموت، جب موت گئی تو اس کی بہن بھی گئی. کچھ بھی نہیں، ہمیشہ جاگتے، کھیلتے، کودتے، کھاتے، پیتے. تو وہ کہے گی وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں آپ کی بیگم ہوں. پھر وہ آگے بڑھے گا تو اس کو گلے لگائے گا. یہ جو گلے لگائے گا میرے نبی نے فرمایا مقدار عمرہ من الدنیا 70 سال اس کے گلے لگا رہے گا. 70 سال. یہ میں نے آپ کو سب سے جنت کا چھوٹا درجہ اپارٹمنٹ آف جنت آپ کو بتایا، تو وہ اوپر والی جنت کیسی ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ پوری دنیا کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں،
راستہ ایک ہی ہے اللہ تک جانے کا اور جنت کو پانے کا اور دنیا کو جنت بنانے کا، محمد الرسول اللہ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لینا۔ یہ واحد نبی ہے جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کا کچھ محفوظ ہو، یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے۔ اگر ہمیں اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہ آتا ہو تو کوئی فرق ہے شریعت؟ اگر مجھے اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہیں آتا تو اس لیے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ تو کوئی نہیں، لیکن میرے اللہ کا پیار ہے، میرے نبی نے جو بکریاں رکھی اللہ نے ان کے نام بھی ہم تک پہنچا دیا، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، کمرا، غیفہ، یہ 9 بکریاں میرے نبی کی تھیں، اور 10واں ان میں بکرا تھا نسل بڑھانے کے لیے، اس کا نام تھا یمن، اور ان کو چرانے والی تھی ام ایمن، اور اس میں آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، باقی جو 8 تھیں آپ کے وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح ہم تک پہنچایا۔ ہماری جماعت گئی حافظ آباد، تو وہاں میرا بیان تھا، ایک بہت بڑا ذمہ دار آیا، میں نے وہاں یہ بیان کیا، بعد میں قصہ سناتا ہوں۔ میرے نبی کے 4 اونٹنیاں تھیں، عزبہ، جدعا، شہبہ، عزبہ۔ میرے نبی کے 2 اونٹ تھے، عسکر اور ثعلب، 2 گدھے تھے، غفیر، یعفور، 2 خچر تھے، دلدل، فضہ، گھوڑے زیادہ تھے اور خوبصورت تھے۔ میرے نبی پیدل چلے، میرے نبی گدھے پر چڑھے، میرے نبی خچر پر چڑھے، میرے نبی اونٹ پہ چڑھے، میرے نبی عالی شان گھوڑوں پہ چڑھے، اپنی امت کو سب کو راستہ دے دیا۔ مالدار اچھی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، متوسط درمیانی میڈیاکر مڈل مین اپنی مڈل والی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، پیدل چلنا چاہے تو چلے، اور کھوتے پہ چلنا ہے تو جیسے سائیکل پہ چلنا ہے۔ تو میرے نبی نے امت کے ہر طبقے کو راستہ دیا، ہر طبقے کو راستہ دیا۔ ساری زندگی سادہ لباس پہنا، پیغام لگا پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا۔ آپ کے جسم سے میں خوشبو اٹھتی تھی، خوشبو، آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ اور مالداروں کو کیسے راستہ دیا؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کے لیے جوڑا لایا ہوں، آپ کو پہنانا ہے۔ آپ نے کہا کتنے میں لیا؟ پاکستان میں جو ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ وہ کوئی 2 لاکھ کا، تھکا ہوا مریل سا اونٹ 2 لاکھ کا ملتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے جوڑا خریدا، 27 اونٹ، یعنی پاکستان کا 54 لاکھ، 54 لاکھ کا، ریشمی نہیں تھا، ورنہ تو پہنتے نہیں ریشمی، اس میں کیا کام ہوا تھا واللہ عالم۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں پہنتا لے جاؤ، اسراف ہے، آپ نے پہنا، تھوڑی دیر اس کو پہن کے بیٹھے، پھر اتار کے آگے دے دیا، اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا۔ یہ سنت نہیں، اجازت ہے۔ کوئی اگر اچھا لباس پہنے، کوئی اچھی گاڑی رکھے تو اس پر فتوی نہ ٹھوکو، میرے نبی نے بھی کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے، مغز، یہ جو اس میں کھوپڑی میں ہوتا ہے، ہم گھر کھلا دو۔ تو اگلے دن اتنے بڑے بڑے دیگڑے اٹھائے ہوئے دیگ سے، آپ نے کہا یہ کیا؟ یا رسول اللہ میرا جی تھا کہ آپ کو کھلانا ہے، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے، آپ بھی کھائیں، ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ آپ نے نہیں کہا بڑا اسراف کیا، تو آپ نے شاباش دی، ہاں یہ سخاوت ہے۔ شریعت نے جہاں تکلف کی اجازت دی وہاں تکلف جائز ہے، جہاں سادگی کا وہاں سادگی، شادی میں تکلف جائز ہے، تکلف کیا۔ میرے نبی نے حضرت زینب کے ولیمہ پورے مدینے کو کھلایا، پورے مدینہ کی آبادی 5000 سے اوپر تھی، سب آ کے کھا کے گئے۔ تو میرے نبی کے گھوڑے سجل، سکب، سبح، مرتجل، مرتجز، لزاز، تراز، لحیف، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام۔ جس اللہ نے ہمیں اس کے گھوڑوں کے نام بھی پہنچائے ہوں، ان کی زندگی نہیں پہنچائی؟ ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تم چلتے پھرتے محمدی نظر آنے چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ میں واقعہ سنا رہا تھا، جیسے ہمارے بہت سے بھائی تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، وہ صحیح جاہل لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ وہ بہت بڑا ذمہ دار علاقے کا سردار تھا، وہ بیان میں آیا ہوا تھا۔ جب وہ گاؤں گیا تو اس نے اپنے مولوی صاحب کو بولا، مولوی صاحب اپنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں؟ وہ آخر لگا اے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ پوچھو۔ وہ کہنے لگا مسئلہ ہے تے بھاویں نہیں، مینوں دس ساڈے نبی دی بکریاں دے نام کی۔
وہ آخر لگا بکریاں دیتا نہ ہی کوئی نہیں ہوندے میں کدو دساں کہ تم مینوں اج تائیں آکھیا تبلیغ والے نبی نو نہیں مندے اودی بکریاں نو بھی مندے میں انہاں دے مولوی کولوں بکریاں دے نام سنتے آیا بیٹھا ترجمہ کروں انہوں نے بلا لیا اپنے امام مسجد کو کہنے لگا